ہماری ریاست کے اہم ترین ادارے میں بدھ کے روز قابل توجہ تعیناتیوں اور تبادلوں کا اعلان ہوا ہے۔ ان کی بابت سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی معلومات اور تجزیے پڑھتے ہوئے دریافت ہوا کہ میں کتنا لا علم ہوں۔ 1975 سے محض صحافت کے علاوہ کچھ اور نہ کرنے کا دعوے دار اہم ریاستی عہدوں پر فائز افراد کے بارے میں ککھ بھی نہیں جانتا۔ اپنی غفلت کے احساس کو کم کرنے کے لیے اگرچہ یہ سوچتے ہوئے دل کو تسلی دیتا رہا کہ جس ادارے کی بات ہو رہی ہے وہاں کے فیصلے اپنی سرشت میں اجتماعی ہوتے ہیں، افراد ان فیصلوں کا فقط چہرہ ہوتے ہیں اور وہ بدلتے رہتے ہیں۔ اپنی اوقات تک محدود ہوئے صحافی کے لیے اہم ترین خبر مگر یہ تھی کہ نیب چیئرمین کو ان کے عہدے پر برقرار رکھنے کی راہ دریافت کر لی گئی ہے۔ دور حاضر کے شریف الدین پیر زادہ تصور ہوتے فروغ نسیم نے اس ضمن میں ایک آرڈیننس تیار کیا۔ صدر پاکستان نے اس پر فوراً دستخط کر دیے۔ اللہ اللہ خیر سدا۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال سے زندگی میں فقط ایک بار ہاتھ ملایا ہے۔ ہم دونوں آج سے تقریباً 10 سال قبل اسلام آباد کی ایک رہائشی عمارت کی لفٹ میں موجود تھے۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ میں نے جی حضوری والا سلام کرتے ہوئے ان کی نگاہ بندہ شناس کا اقرار کیا۔ وطن عزیز کو کرپشن سے پاک کرنے کے نام پر بنائے ادارے کے وہ انتہائی با اختیار سربراہ ہیں۔ وہ جس بھی مشتبہ شخص کی گرفتاری کا حکم دیں اسے کئی مہینوں تک ضمانت نصیب نہیں ہوتی۔ دنیا بھر کی کسی بھی ریاست کے ادارے کو گرفتار کیے افراد کے خلاف لگائے الزامات کے ثبوت عدالتوں کے روبرو پیش کرنا ہوتے ہیں۔ احتساب بیورو کی زد میں آئے ملزموں کو لیکن از خود اپنی بے گناہی ثابت کرنا ہوتی ہے۔ جنرل مشرف نے 1999 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد یہ ادارہ بنایا تھا۔ عجب اتفاق یہ بھی ہوا کہ مذکورہ ادارے کے ابتدائی کرتا رہتا افراد میں سے ایک صاحب کے ساتھ میری دیرینہ اور بے تکلف دوستی تھی۔ میں ان کے اختیار کا مذاق اڑاتے ہوئے اپنے لیے معافی کا طلبگار رہتا۔ ان کے ادارے کی زد میں آئے چند افراد مجھے اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر صاف ستھرے محسوس ہوتے تھے۔ موصوف میری سادگی کا مذاق اڑاتے۔ بعد ازاں اگرچہ ان میں سے ایک یعنی خواجہ آصف کو نیب کے پہلے چیئرمین جنرل امجد نے ایک تحریری بیان کے ذریعے معذرت کا پیغام بھیجا۔ اس معذرت کے باوجود مگر خواجہ صاحب اب کی بار احتساب بیورو کے جیل خانے میں کئی ہفتے گزارنے کو مجبور ہوئے۔ بہت تگ و دو کے بعد انہیں ضمانت پر رہائی نصیب ہوئی۔ نیب کا ادارہ قائم ہوتے ہی جن سیاستدانوں کو پہلے مرحلے ہی میں گرفتار کر لیا گیا تھا ان میں سے چند جنرل مشرف ہی کی سرپرستی میں بنائی جمالی اور شوکت عزیز حکومتوں کی کابینہ کے رکن بھی رہے۔ جنرل صاحب نے بھی بالآخر این آر او کا اعلان کرتے ہوئے داغدار ٹھہرائے سیاستدانوں سے مکمکا کی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں محترمہ بے نظیر بھٹو طویل جلاوطنی کے بعد پاکستان تشریف لائیں۔ انہیں مگر 2007 میں راولپنڈی کے لیاقت بار کے قریب قتل کر دیا گیا۔ بعد ازاں انتخاب ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں لوٹ آئی۔ احتساب بیورو کے اہم ترین ملزمان آصف علی زرداری اور یسر رضا گیلانی اس کی بدولت ہمارے صدر اور وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ ہمیں یہ گمان بھی دلایا گیا کہ حقیقی جمہوریت اب بحال ہو گئی ہے۔ اس گمان کو حقیقت کا روپ فراہم کرنے کے لیے آئین میں 18ویں ترمیم تیار ہونا شروع ہو گئی۔ پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے مذکورہ ترمیم کا ہمارے آئین اور مختلف قوانین کا کئی مہینوں تک باریک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے ایک مسودہ تیار ہوا۔ اسے تیار کرتے ہوئے نیب کے چیئرمین کو میسر اختیارات پر سنجیدہ غور کی ہمارے سیاستدانوں نے ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ آئین کی 62-63 والی شقیں بھی اپنی جگہ برقرار رہیں۔ افتخار چودھری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے منصب پر لوٹے تو جنرل مشرف کا دیا این آر او کالعدم ٹھہرا دیا۔ از خود نوٹس لیتے ہوئے انہوں نے کرپشن کے خلاف بھرپور جنگ کا آغاز بھی کر دیا۔ یسر رضا گیلانی کو چٹھی نہ لکھنے کے جرم میں توہین عدالت کا مرتکب قرار دیتے ہوئے وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا۔ مسلم لیگ نون والے سپریم کورٹ کی از خود اختیارات کی بدولت ہوئی سرگرمی سے بہت
شاداں محسوس کرتے رہے۔ یہ ہتھیار مگر بالآخر ان کے رہنما کی تاحیات نااہلی کے لیے بھی استعمال ہوا۔ 2018 کے انتخاب کے بعد سپریم کورٹ شاذ ہی از خود اختیار کو استعمال کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ فقط آصف سعید کھوسہ صاحب نے اپنی ریٹائرمنٹ سے چند ماہ قبل اسے ایک اہم ریاستی عہدے میں توسیع پر سوال اٹھانے کے لیے استعمال کیا۔ حتمی فیصلہ لینے کی حیف ہے اس قوم پر کی گردان پڑھنے والے کھوسہ صاحب مگر جرأت نہ دکھا پائے۔ معاملہ پارلیمان کے سپرد کر دیا، جہاں نوکر کی نخرہ کی والی عاجزی کے ساتھ 12 منٹ کی تاریخی اجلت سے مطلوبہ قانون پاس کر دیا گیا۔ نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کرنے کی راہ پاناما دستاویز نے بنائی تھی۔ مجھ جیسے خوش فہم پاکستانیوں نے اس کے بعد امید باندھی کہ ان دستاویز میں منکشف ہوئے دیگر 400 ناموں کا بھی کڑا احتساب ہوگا۔ ایسا مگر ہوا نہیں۔ اسی باعث گزشتہ اتوار کی رات پنڈورا لیکس کے نام پر جو دستاویز بینڈ باجا بارات کے ساتھ منظر عام پر آئیں، ان میں 700 پاکستانیوں کے نام بھی آ گئے ہیں۔ معاشی لین دین کے معاملات سے قطعاً نابلد ہوتے ہوئے بھی مجھ سادہ لوگوں کا اصرار ہے کہ اگر وطن عزیز میں بلا استثناء اور بے لاگ احتساب کا عمل واقعتاً بروئے کار ہوتا تو جو 700 نام آئے ہیں ان میں سے کم از کم 150 سے 200 افراد ان دنوں احتساب بیورو کی جیلوں میں بیٹھے رسیدیں دکھا رہے ہوتے۔ ایسا مگر ہوا نہیں۔ چیئرمین نیب کو ان کے عہدے پر برقرار رکھنے کی اس کے باوجود راہ نکال لی گئی ہے۔ یقیناً جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال میں کوئی ایسی خوبی ہوگی جو کالے موتیے کی زد میں آئی میری آنکھیں دیکھ نہیں پائی ہیں۔ ان کے لیے مزید کامیابی اور کامرانی کی دعا ہی مانگ سکتا ہوں۔